अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल लर्न फॉर अर्न पे। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के सबक नंबर 30 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी किताब में हाशिया कैसे लगा सकते हैं, यानी आप फुट नोट कैसे लगा सकते हैं। फुट नोट हम हाशिया को ही कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं कि हम हाशिया कैसे लगा सकते हैं। देखें, वैसे तो इन पेज में कोई हाशिया की सेटिंग नहीं होती जिसके ज़रिए आप अपनी किताब में हाशिया लगा सकते हैं इन पेज में किसी कमांड के ज़रिए। ये एक तरीका होता है जो हर कोई अपना अपना तरीका यूज़ करता है हाशिया को लगाने के लिए। मैं भी बहुत सारे तरीके जानता हूँ, लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही आसान है। उसमें आप बहुत आसानी के ज़रिए आप अपनी किताब में हाशिया लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि हाशिया हम कैसे लगाएंगे। तो हम इन पेज को ओपन कर लेते हैं। तो बाज़ाब्ता यहाँ पे आप देख रहे हैं इस जो मेन्यू होती है यहाँ पे कोई कमांड वगैरह कोई सेटिंग नहीं होती हाशिया लगाने की। तो लोग क्या करते हैं कि हाशिया किस तरह से लगाने के लिए, हाशिया लगाने के लिए तो वो यहाँ से जो हमारा टाइटल टेक्स्ट बॉक्स होता है इसको यूज़ करते हैं। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को लेते हैं और यहाँ पर नीचे ऐसे बॉक्स बना देते हैं और यहाँ पर वो फिर हाशिया लिख देते हैं। तो ये तरीका पहले मैं भी यूज़ करता था। जब मुझे ये तरीका अब मालूम हुआ जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो अब मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो तरीका बहुत ही अच्छा है और उसमें कोई परेशानी भी नहीं होती। तो इसमें अगर आप इस तरह से हाशिया लगाते हैं तो जब आप इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं या आप इसमें चेंजिंग कर रहे हैं तो हाशिया आपको चेंज करना पड़ता है या कहीं और ले जाना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह आप हाशिया में नहीं आ सकते। आपको पहले माउस को पकड़ना होगा, फिर आप इस हाशिया को सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरह से आपको परेशानी होती है। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसके ज़रिए आप अपने एरो कीज़ की मदद से ही अपने हाशिया को अपने हाशिया में जा सकते हैं, चेंज वगैरह कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक अलग से बॉक्स बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको अलग से लाइन खींचनी पड़ेगी। तो इसमें आपको बहुत से इशू आ सकते हैं, तो इस तरह से लाइन खींचनी पड़ेगी। तो मैं ये तरीका इस्तेमाल नहीं करता, तो इसलिए हम यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ से इसे सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। देखें, हाशिया के लिए आप एक स्टाइल शीट क्रिएट कर लें। इस हाशिया के लिए हम स्टाइल शीट बनाते हैं, तो उसके लिए भी आप एक स्टाइल शीट बना लें। मैंने यहाँ पे एक स्टाइल शीट बनाई हुई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एस के साथ मैंने स्टाइल शीट बनाई हुई है। तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करता हूँ तो ये हाशिया के लिए यहाँ पे सेटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट साइज 12 है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हाशिया के लिए हम 12 पॉइंट ही रखते हैं। तो मैं चलिए यहाँ पे हाशिया डाल देता हूँ, क्योंकि जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ के नीचे ही हम उसका हाशिया डालते हैं, यही बेहतर तरीका होता है। तो मैं यहाँ पे हाशिया डाल देता हूँ। जैसे इस पैराग्राफ का हाशिया है तो इस पैराग्राफ के नीचे मैं नंबरिंग दे दूंगा। तो और मैं यहाँ पे टैब का यूज़ करता हूँ तो ये कर्सर आगे आ जाएगा। अब मैं जो ये मेरा पैराग्राफ है इस पैराग्राफ के हवाले से मैं लिखूँगा कि ये पैराग्राफ मैंने कहाँ से लिया, कौन सी बुक थी। तो जो भी आपका हाशिया होगा, जो भी आपका पैराग्राफ कहीं से आपने लिया होगा, तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे अपना हाशिया डाल देंगे। जैसे मैंने ये एक इस्लामियात की किताब से मैंने पैराग्राफ लिया हुआ है, मैं इस्लामियात यहाँ पे लिख दूँगा और यहाँ पे मैं कॉमा डालूँगा और ये सबक नंबर जो भी था तो वो नंबरिंग आएगी और जो पेज नंबर होगा तो वो आपने यहाँ पे देना होता था। तो इस तरह से जो हाशिया नीचे डाला हुआ होता है तो वो हाशिया आप पैराग्राफ के नीचे डालते हैं। अब इसके ऊपर जो लाइन हम डालते हैं, जिस पैराग्राफ का हाशिया होता है उस पैराग्राफ के सामने यहाँ पे आप लाजमी से नंबरिंग दे दें ताकि पता चल सके कि जो हाशिया आपने नीचे दिया है कि वो इस पैराग्राफ का है। तो इस पे नंबरिंग कैसे देते हैं, तो यहाँ पे आपने नंबरिंग दे देनी है। जैसे जब आप यहाँ पे नंबरिंग डालते हैं हाशिया के लिए, तो आपने लाजमी से इसे यहाँ से एक बार सेलेक्ट करना है। आप या कर्सर से इसे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं या आप शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट और राइट एरो की से आप सेलेक्ट कर सकते हैं या आप इसे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद
آپ نے کی بورڈ سے کنٹرول F7 سے آپ نے اسے تھوڑا سا اوپر کر دینا ہے، اور یہاں سے آپ نے اس کا پوائنٹ سائز جو ہے وہ یہاں سے 13 کر دینا ہے، پوائنٹ سائز 13 کر دینا ہے اور انٹر کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہو گیا، اور کنٹرول F7 سے آپ نے 3-4 بار اسے اوپر کر دینا ہے، تاکہ آپ یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیراگراف کے اوپر یہ نمبرنگ دی ہوئی ہے اور اس کے نیچے ہم نے حاشیہ دے دیا ہے، تاکہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس پیراگراف کا یہ حاشیہ ہے۔ آپ جس پیراگراف کا حاشیہ ہوتا ہے اس پیراگراف کے نیچے حاشیہ لگائیں۔ اگر آپ یہاں پہ نیچے حاشیہ لگاتے ہیں پیج کے یہاں پہ نیچے، تو جو بک کمپوز کروانے والا ہے اگر وہ بعد میں کہتا ہے کہ اس میں کچھ اور بھی ڈالنا ہے، کچھ اور امپورٹ کرنا ہے، تو پھر آپ جیسے انٹر کریں گے تو حاشیہ آپ کے آگے ہو جائے گا، تو اس میں آپ کو پریشانی ہوگی چینجنگ وغیرہ کرنے میں۔ تو آپ جس پیراگراف کا حاشیہ ہے تو اس پیراگراف کے نیچے ہی ہم حاشیہ لگاتے ہیں، یہاں پہ نمبرنگ ڈال دیتے ہیں، اور جب ہم پوری کتاب کو کمپوز کر لیتے ہیں تو تب ہم حاشیہ کی سیٹنگ کرتے ہیں۔ تو حاشیہ کی سیٹنگ سب سے اینڈ میں کی جاتی ہے، تاکہ جو کمپوز کروانے والا ہے وہ کہہ دے کہ ہاں اب میں نے کوئی اس میں چینجنگ نہیں کروانی، تو اب ہمیں پرنٹ کر دو، تو تب آپ حاشیہ کی سیٹنگ کر کے پرنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے حاشیہ لگ گیا۔ اب حاشیہ کے اوپر جو لائن ہوتی ہے اس لائن کو آپ کیسے ڈالیں گے، تو اس کے لیے بھی میں نے یہاں پہ اسٹائل شیٹ بنائی ہوئی ہے۔ تو میں نے کنٹرول پلس شفٹ پلس ایل سے اسٹائل شیٹ بنائی ہوئی ہے لائن کی۔ تو یہاں پہ جیسے میں نے کنٹرول پلس شفٹ اور ایل دبایا تو لائن کے لیے ہماری اسٹائل شیٹ یہاں پہ اپلائی ہو گئی ہے۔ اب ہم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پوائنٹ سائز 12 آ گیا ہے، اور اس کا جو فونٹ ہے ٹریڈ عربک بولڈ آ گیا ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم لائن کھینچنے کے لیے ٹریڈ عربک بولڈ فونٹ کو یوز کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنے کی بورڈ پہ بتایا تھا، جو کہ میں جو فونیٹک کی بورڈ یوز کرتا ہوں، تو اس میں ہم شفٹ پلس جو 2 انورٹنگ کوماز کی مدد سے ہم لائن کھینچ سکتے تھے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شفٹ پلس 2 انورٹنگ کوماز کی مدد سے فونیٹک کی بورڈ میں آپ لائن کھینچ سکتے ہیں۔ اگر آپ آفتاب کی بورڈ یوز کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہے ہیں، تو آفتاب کی بورڈ میں شفٹ پلس سی کے ذریعے آپ لائن کھینچ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایڈٹ مینیو میں پریفرنسز میں آپ چلے جائیں، کی بورڈ پریفرنسز میں، تو اگر آپ فونیٹک کی بورڈ کا ویو چیک کریں تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 2 انورٹنگ کوماز ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، شفٹ کے ساتھ اس کو آپ یوز کریں تو آپ لائن کھینچ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ آفتاب کی بورڈ یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ شفٹ پلس سی کے ذریعے آپ یہاں پہ لائن کھینچ سکتے ہیں۔ تو یہ سیٹنگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ اگر آپ جو کی بورڈ یوز کر رہے ہیں تو اس کی بورڈ میں آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ آپ کا کس کی ورڈ کے ذریعے ہے آپ لائن کھینچ سکتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے حاشیہ کے اوپر لائن آ گئی۔ تو اس طرح سے آپ اپنے حاشیے کے اوپر لائن کھینچ سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو اسٹائل شیٹ کیسے بناتے ہیں، اس کی حاشیے کی اسٹائل شیٹ آپ نے کیسے بنانی ہے، اور اس لائن کی اسٹائل شیٹ میں نے کریٹ کی ہوئی ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے اسٹائل شیٹ آپ نے بنانی ہے۔ چلے میں کی بورڈ سے کنٹرول پلس ٹی پریس کر دیتا ہوں، یا فارمیٹ مینیو میں اسٹائل شیٹس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حاشیہ اور لائن کی 2 اسٹائل شیٹس میں نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو حاشیہ میں یہاں پہ موڈیفائی پہ ہم کلک کرتے ہیں، کسی بھی جو اسٹائل شیٹ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا کیا سیٹنگ کی گئی ہے، تو اس کے لیے ہم موڈیفائی پہ کلک کرتے ہیں۔ تو موڈیفائی پہ میں کلک کرتا ہوں، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی شارٹ کی ایس رکھی ہوئی ہے، اور اگر کریکٹر کمانڈ میں چیک کریں تو یہاں پہ فونٹ سائز 12 ہی ہے، اور اس کا جو فونٹ ہے وہ نوری نستعلی کی رکھا گیا ہے۔ اور پیراگراف میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو الائنمنٹ جسٹیفائڈ رکھی گئی ہے، اور یہاں سے فرسٹ لائن میں نے 0.03 انچز چھوڑا ہوا ہے۔ آپ اسے 0.3 چھوڑنا چاہیں یا چھوڑ بھی سکتے ہیں، اگر نہیں چھوڑنا چاہتے تو نام بھی چھوڑیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور یہاں پہ لائن سپیسنگ یعنی لائن ہائٹ اس کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 15 پوائنٹ رکھی گئی ہے، تو آپ یہاں پہ 15 پوائنٹ ہی رکھیں، اور اوکے پہ میں کلک کرتا ہوں۔ تو اب اسی طرح لائن کی اسٹائل شیٹ ہے، اس کے میں آپ دکھا دیتا ہوں کہ لائن کی اسٹائل شیٹ کیسے بناتے ہیں۔ تو اس میں کیا کیا سیٹنگ کرنی ہے، موڈیفائی میں ہم کلک کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ لائن کا پہلا لفظ ایل ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پہ ایل اس کی شارٹ کی بنائی ہے، اور یہاں پہ ہم کریکٹر میں اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی پوائنٹ سائز 12 ہے،
اور اس کا جو فونٹ سائز ہے اور اس کا جو فونٹ ہے وہ یہاں پہ ٹریڈ عربک بولٹ ہے، جو کہ ہم لائن کھینچنے کے لیے ٹریڈ عربک بولٹ کو یوز کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ پیراگراف میں اگر آ جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی جسٹیفائڈ ہے الائنمنٹ، اور فرسٹ لائن وہی 0.03 انچز چھوڑا ہوا ہے، اور اس کی لائن سپیس اگر دیکھیں تو لائن سپیسنگ لائن ہائٹ 7 پوائنٹ یہاں پہ میں نے رکھی ہوئی ہے، تو آپ بھی 7 پوائنٹ ہی رکھیں، اور اس کے بعد میں اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں تو ڈن۔ اس طرح سے آپ حاشیہ کی اسٹائل شیٹ کریٹ کر سکتے ہیں، اور لائن کی اسٹائل شیٹ کریٹ کر کے آپ یہاں پہ حاشیہ لگا سکتے ہیں اپنے اس میں۔ تو اگر آپ اینڈ پہ حاشیہ لگانا چاہتے ہیں پیراگراف کے اینڈ میں تو اس میں بھی آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کا کرسر آ گیا، تو حاشیہ کے لیے جو ہم نے سیٹنگ اسٹائل شیٹ بنائی تھی تو کنٹرول پلس شفٹ اور ایس ہم پریس کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ اسٹائل شیٹ اس کی اپلائی ہو گئی، لیکن سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس کی نمبرنگ دیں گے، تو اس کے لیے یہاں پہ میں نمبرنگ دے دیتا ہوں اس کی۔ اس کے بعد ہم ٹیب کا یوز کریں گے، اور یہاں پہ آپ کا جو حاشیہ ہوگا وہ آپ یہاں پہ انسرٹ کر دیں گے۔ یہاں پہ میرے پیراگراف چھوٹا ہے، اگر پیراگراف بڑا ہوتا تو یہاں پہ اس کے اینڈ میں آپ اس کا حاشیہ ڈالتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اب اس کے اوپر آپ لائن کیسے ڈالیں گے، تو کرسر کو یہاں پہ اوپر لے آئیں، اور لائن کے لیے جو ہم نے اسٹائل شیٹ بنائی تھی کنٹرول پلس شفٹ اور ایل جیسے آپ پریس کریں گے تو یہ اس کی اسٹائل شیٹ اپلائی ہو جائے گی۔ اب آپ شفٹ پلس سے اگر آپ فونیٹک کی ورڈ یوز کر رہے ہیں تو 2 انورٹنگ کاماز کی مدد سے آپ لائن کھینچ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری لائن آ گئی۔ تو اس طرح سے آپ تمام صفحات میں اپنا حاشیہ انسرٹ کر سکتے ہیں۔ اگر جیسے کہ یہاں پہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ جو جگہ چھوٹی ہوئی ہے، یہ بھی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، یہ پیراگراف کم ہے، تو اس لیے یہاں سے میں پیراگراف کو بڑھا دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیراگراف یہاں جو حاشیہ ہے ہمارا یہاں پہ نیچے آ گیا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے ایرو کیز کی مدد سے آپ یہاں پہ حاشیہ میں آ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی سیٹنگ وغیرہ حاشیہ میں آ کے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے یہاں پہ ماؤس چھونے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی، تو میں ایرو کیز کی مدد سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حاشیہ میں آ سکتا ہوں۔